السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ ایز لائیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نومے کے کیسز تو آلریڈی چل رہے ہیں۔ کل والا جو معاملہ تھا اس میں آپ نے سن لیا کہ یاسمین راشد اور ان سمیت جتنے سارے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، حالانکہ اس میں صرف شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو سپیئر کیا گیا۔ لیکن آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو 17 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں توشہ خانہ کیس میں۔ اب یہ پورا معاملہ، پوری کہانی، اس کا بیک گراؤنڈ کیسے شروع ہوا تھا، یہ سب کچھ آج کے ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو خصوصی عدالت ہے اس نے توشہ خانہ 2 کیس، پہلے توشہ خانہ 1 کیس تھا، اس میں خان صاحب کو ریلیف ملا تھا۔ اب یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی عمران خان ہے ان کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی ہے۔ کیسے؟ اب یہ تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ بیسکلی یہ کیس جو ہے یہ مئی 2021 میں سرکاری دورے کے دوران سعودی ولی عہد کی جانب سے عمران خان کو تحفے میں دی گئی قیمتی بلغاری جیولری سیٹ کی انتہائی قیمت پر خریداری سے متعلق ہے۔ ذاتی طور پہ اگر آپ میری چوائس پوچھیں تو میں اس بات کو مانتی ہوں کہ عمران خان نے بہت غلط کام کیا تھا۔ توشہ خانہ کی چیزوں کو توشہ خانہ میں جمع کروانا چاہیے تھا، کم قیمت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا بہت اس میں پولیٹیکل ریونج بھی لگتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے، کیونکہ اس طرح تو کل کو کوئی بھی اور اس طرح کرے گا تو وہ کہیں گے نہیں جس کی قیمت تو اتنی بنتی تھی تو آپ نے اتنی کیوں لگائی۔ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن بہرحال عمران خان نے غلط کام کیا تھا، ظاہری بات ہے وہ موقع نہ دیتے تو شاید آج یہ وقت نہ آتا۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ عدالتی کاروائی جو ہے ان کے خلاف شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو عدالتی کاروائی ہے اس میں سیٹ کی انتہائی کم قیمت پہ خریداری سے متعلق جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو عدالتی کاروائی کے دوران استغاثہ جو ہے اس نے یہ موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کے بانی نے تقریباً 8 کروڑ روپے مالیت کا جیولری سیٹ محض 2 کروڑ 90 لاکھ روپے ادا کر کے اپنے پاس رکھا۔ اب فیصلہ جو ہے وہ خصوصی جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند ہیں جی، ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے ہفتے کو راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران یہ فیصلہ سنایا، جہاں عمران خان اس وقت جو ہے وہ قید عمران تھے، اور عمران خان کو مجموعی طور پہ 17 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ انہیں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات یعنی کہ 34 مشترکہ نیت اور 409 امانت میں خیانت اس کے تحت 10 سال کی پہلے قید جو ہے وہ سنائی گئی، جبکہ انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 2.5 یعنی یہ جو 2.5 دفعہ ہوتی ہے یہ لگتی ہے سرکاری ملازمین کی مجرمانہ بدعنوانی پہ، اس کے تحت ان کو مزید 7 سال کی سزا سنائی گئی، یعنی ایک طرف ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، ایک طرف ان کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ بشرا بی بی کو انہی دفعات کے تحت مجموعی طور پہ 17 سال کی جو قید ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی۔ عدالت نے دونوں پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا، اس کے علاوہ قید کے علاوہ، اور قانون کے مطابق یہ کہا گیا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید اضافی قید کی سزا جو ہے وہ ان کو ہوگی۔ عدالتی حکم نامہ جو ہے اس میں جو کہا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ عدالت سزا سناتے وقت عمران احمد خان نیازی کی عمر رسیدگی اور بشرا عمران خان کے خاتون ہونے کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے۔ یعنی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جو عمر ہے، ایج ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے عمر رسیدگی، بڑھاپا، اور بشرا بی بی جو ہے ان کے بھی خاتون ہونے کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے، اور انہی عوامل کے باعث کم سزا دیتے ہوئے نرمی برتی گئی ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ابھی بھی جو 17 سال کی سزا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نرمی برتی ہے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ فوجداری ضابطۂ کار یعنی CRPC کی دفعہ B382 یعنی یہ جو لگتی ہے دفعہ، یہ لگتی ہے جی حراست کی مدت کو سزا میں شمار کرنا، اس کا فائدہ ملزمان کو دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے عمران خان جتنا وقت کاٹ چکے ہیں جیل میں وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر گزشتہ برس دسمبر میں اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور رواں برس اکتوبر میں دونوں نے الزامات کی تردید کی تھی اور اسے من گھڑت اور سیاسی طور پر متحرک کوشش قرار دینے کی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوشش ہے جس کا مقصد عمران خان کو سیاست سے نااہل کرنا تھا، یہ ان کا الزام تھا۔ عمران خان اگست 2023 سے قید ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کی بدعنوانی کیس میں 14 سال کی قید کی جو سزا ہے وہ اڈیالہ جیل میں کاٹ رہے ہیں،
जबकि 9 मई 2023 के एहतजाज से मुतल्लिक जो है वो इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। बुशरा बीबी जो हैं वो भी 190 मिलियन पाउंड की बदउनवानी केस में 7 साल कैद की सजा जो है वो काट रही हैं। अब आप सब लोग क्यूरियस होंगे कि पीटीआई का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया है, इमरान खान की बहनों का, उनकी पार्टी का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया है, क्या उन्होंने इस सजा को कबूल किया है, रिजेक्ट किया है, और अगर रिजेक्ट कर भी दिया है तो उनके पास क्या चारा है और वो क्या कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स भी रखती हूँ। अडियाला जेल में बेसिकली कैंगरू कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है तो इसके बारे में पीटीआई अब ये कह रहे हैं कि उनके पास एक ही धमकी है कि हम आवाम को सड़कों पर निकालेंगे, जबकि वो पिछले 2 साल से ये करने में नाकाम है। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अवाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है उनको जब सजा सुनाई गई है और तोशाखाना 2 केस के फैसले पर रद्द अमल में जनाब कहा गया है कि इमरान खान के जो अहले खाना है उनको जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, आपको पता ही है। जहां कैंगरू कोर्ट ने तोशाखाना 2 का जब फैसला सुनाया तो पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उसके ऊपर अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बंद कमरा जेल ट्रायल ना आजाद है ना ही मुनसिफाना है, दर हकीकत ये एक फौजी ट्रायल है। पार्टी ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए ये सवाल करते दिखाई देती हैं कि उन्हें आगे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जी, मतलब वो जब खान साहब से मिलने के लिए गई थी। वीडियो में अलीमा खान ने कहा कि ये हमें नहीं रोक सकते, आज जेल ट्रायल है, और मजीद कहा कि अहले खाना को रोकना गैर कानूनी है। बाद में मीडिया से बात करते हुए जो अलीमा खान है उन्होंने फैसले के ऊपर तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि इमरान खान के खिलाफ फैसले पहले। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो अलीमा खान है उन्होंने इस फैसले के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा है कि ये फैसला जो है ये बेसिकली स्क्रिप्ट राइटिंग का एक हिस्सा है। यानी उन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग के तहत उनको ये सजा जो है वो सुनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तो रात से ही ये महसूस हो रहा था कि धुंध का फायदा उठाकर फैसला जल्दी सुनाना चाहते हैं, और फैसले के वक्त पर सवाल उठाते हुए उनकी मंतक के ऊपर भी उन्होंने एतराज किया। अलीमा खान ने कहा कि इन मुकदमात के पीछे मौजूद लोग ज़हीन नहीं हैं, वो इनके स्क्रिप्ट्स को समझने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप उन्हें 10 साल की सजा देते हैं या 14 साल की, इससे पहले भी आप उन्हें 14 साल की सजा सुना चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी और अवाम की जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है, और उन्होंने दावा किया कि मंसूबा ये है कि हर 6 माह के बाद एक नया फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान के अवाम अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेसिकली अलीमा खान और पीटीआई के लोग जो है वो ये चाहते हैं कि जिस तरह का एक इनकलाब जो है वो बांग्लादेश में आया था उस तरह का इनकलाब जो वो यहाँ पे भी बर्पा किया जाए, लेकिन इसमें अभी तक वो लोग नाकाम रहे हैं। अलीमा खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान के अहले खाना गुज़श्ता 2 माह से ऐसे फैसले की ऑलरेडी तवक्को कर रहे थे। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ किए जाने वाले सलूक की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया और पूछा कि उन्हें मुबैना तौर पर गैर कानूनी तन्हाई में क्यों रखा गया है। दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा हैं जी सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा कि ये केस महज वादा नामों की बुनियाद पर चलाया जा रहा है और इसमें कोई काबिल एतबार सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके पास ना कोई गवाह है सिवाय इस शख्स के कि जिसे खुद पीटीआई के बानी सामने लाए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जो केस है इसको उन्होंने मुज़हिका खेज करार दिया, इंतहाई कमजोर गवाही पर मबनी करार देते हुए कहा कि एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि उस पर दबाव डाला गया और आप उसे सबूत मान लेते हैं जो बज़ाहिर केस में दिए गए एक गवाह के बयान की जानिब इशारा करता था। बेसिकली आप सब लोगों को पता है और आप सब लोगों ने बुशरा बीबी की वो ऑडियोज तो सुनी होंगी जिसमें वो बाकायदा तौर पे हीरे की डिमांड कर रही थी, और सामने जो मलिक रियाज हैं उनके तरफ से जो है वो कहा जा रहा था कि उनको इतने कैरेट का जो हीरा है वो प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उनके गलत फैसले हों, वो भी आपने सुना। 9 मई का मामला हुआ वो भी आपने सुना। लेकिन मजेदार बात यह है कि पीटीआई वाले जब भी इन चीजों को डिनाई करते हैं तो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके कबूतर की तरह, जैसे कबूतर आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं खाने वाली, जबकि बिल्ली उसे खा भी जाती है और बिल्ली सामने भी होती है। तो मुझे नहीं पता कि इतने सादा लोग क्यों हैं पीटीआई के सपोर्टर्स। बहरहाल आपको मैं ये ओवरऑल अगर इसका क्रक्स बनाऊं तो ये बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ हर मुकदमे की तफसील एक ही हकीकत को बेनकाब करती है कि ये एक मुनज़्ज़म शोबदाबाजी और फ्रॉडियापन की एक हालत थी, और इस पूरे मामले के अंदर हिर्स थी, लालच थी, चोरी की वारदातों को, नारों को मजहब और सादगी के लिबादे में छुपाकर कौम को बेवकूफ बनाया गया था।
190 ملین پاؤنڈ کیس اس فراڈ کی واضح مثال ہے، اور برطانوی حکومت کی ملک ریاض سے ریکور کی گئی 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم تھی وہ قومی خزانے میں بھیجی جانی تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا تھا، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس کے 450 ارب روپے جرمانے اور برطانیہ سے آئے ہوئے 90 ارب کو ایک ہی معاملہ ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ قومی خزانے کے اوپر اس ڈکیتی کے عوض اس رنگ باز گینگ نے جناب ملک ریاض سے سودا بازی کی، سینکڑوں ایکڑ زمین لی، ہیرے لیے، تحائف لیے، اور زمین کو اسلامی تعلیمات کے ادارے کا بینر لگا کر چھپانے کی کوشش کی کہ ہم تو یہ ایک اسلامک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے حرص و لالچ میں غیر ملکی سربراہان کے دیے گئے انمول تحفے جو ہیں ان کو قومی عزت و تکریم اور امانت سمجھنے کے بجائے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ تحائف جو سفارتی تعلقات اور قومی وقار کی نشانی ہوتے ہیں انہیں بھرے بازار میں بیچ دیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بول کر انہیں اپنے اثاثوں میں چھپایا گیا، اور یہ محض چوری نہیں بلکہ قوم کی عزت کی نیلامی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر فراڈ جو ہے وہ مزید کھل کے اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کے درینہ اور بہترین دوست ملک جو تھا، جس کی جانب سے 7.5 کروڑ سے زائد بلغاری جو سیٹ تھا جیولری کا، جو کہ بشا بی بی کو اس وقت تحفے میں ملا تھا، اس کی قیمت پرائیویٹ فرم سے صرف 59 لاکھ روپیز لگوا کر اس کو ہڑپ کر لیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو سٹیج پہ کھڑے ہو کر دوسروں کو چور کہتا رہا، مگر دن دہاڑے خود ریاستی وسائل اور قومی خزانے کو لوٹتا رہا، اور جس نے قوم کو دیانتداری کے لیکچر دیے مگر خود حرص اور لالچ کا عملی نمونہ بنا رہا۔ عمران خان اور بشا بی بی کی ان حرکتوں اور چوریوں نے پاکستان کو نہ صرف عالمی سطح پر شرمندہ کروایا بلکہ سفارتی سطح پہ بھی، آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو تو آپ ایک سائڈ پہ چھوڑیں، ایسی ایسی حرکات کی گئیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو منہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر کہا جاتا تھا کہ پاکستان تو جناب بس اناؤنس نہیں ہو رہا، پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہے۔ آج وہ پاکستان دیکھیں کہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ ہمارے جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں وہ لیبیا میں بلین ڈالرز کے جو ہیں وہ معاہدے کر کے آئے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے، اس کے علاوہ آذربائیجان کے ساتھ ہوا ہے، پوری دنیا میں دورے ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہر بلاگ میں یہ کیوں کہتی ہیں، انکلوڈنگ مائی ایڈیٹر، یہ جو میرے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ایڈٹ ہوئے ہوئے، وہ بھی بڑا شدید قسم کا یوتھیا ہے، تو وہ مجھ سے کل سوال کر رہا تھا کہ آپ اپنے ہر ویڈیو میں یہ کیوں کہتی ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے وہ تو میں جواب دے رہی ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کبوتر بننا چاہتا ہے، آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ بہرحال ہر گزرتا دن یہ حقیقت مزید آشکار کر رہا ہے کہ عمران خان کوئی نظریاتی رہنما نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو چانس دیا تھا انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ سوچ کے دیا تھا کہ عمران خان پتہ نہیں کوئی نئی دنیا ہمارے اوپر کھول دیں گے، مگر وہ کوئی نظریاتی رہنما نہیں تھا بلکہ ایک نوسر باز نکلا جو جذباتی نعروں، جھوٹے دعووں اور مذہبی کارڈ کے ذریعے قوم کو بے وقوف بناتا رہا، اور آج عدالتوں کے فیصلے کو قوم کو حرص، لالچ، چوری اور فریب کی اس گھٹیا داستان کے خاتمے کی خوشخبری جو ہے وہ سنا دی ہے میں نے۔ بہرحال باری تو آپ لوگوں کی ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا آپ بھی وہ کبوتر ہیں جو آنکھیں بند کر کے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا علیمہ خان کی طرح جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو 2 ماہ سے پتا تھا کہ 14 سال کی سزا ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے ایکسیپٹ کر چکے تھے، آپ کو پتا تھا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ جو خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد کی طرح وہ جو انقلاب آیا ہے وہاں پر، اور جس طرح شیخ مجیب الرحمان کے تو گھر کو کل آگ بھی لگا دی گئی، تو اس کے مجسمے توڑے گئے، مجسموں کے اوپر پیشاب کیا گیا، ویسی جو ان کی سوچ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے عوام باہر نکل کے فوج کے ساتھ ایسے کریں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہو پائے گا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو جب 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، یا ان کو تا عمر جب نااہل کیا جاتا ہے، تو اگلا کوئی آرمی چیف آتا ہے یا اگلی جو رجیم آتی ہے اس میں وہ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پورا چلے گا، اور خان صاحب جو ہیں وہ 17 سال کے بعد جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ ان کی عمر آبویسلی 90 ایئرز ہو چکی ہوگی؟ تو آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کا اس پورے معاملے کے اوپر نیریٹو ہے وہ شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔